بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا شہزاد ملک۔ آج میں ایک لوکل موضوع ہے، یہ جو میاں والی کا شہر شادیہ، وہاں پر ایک بچہ آج سے کوئی 8-10 ماہ پہلے گم ہوا تھا، اور الحمدللہ آج وہ کراچی سے ٹریس ہو گیا ہے، اور میاں والی پولیس اس کو ریکور کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ کل تک وہ آ جائے گا اور اس کے حقائق بھی معلوم ہو جائیں گے کہ وہ کراچی کیسے پہنچا، کون لے کر گیا، اور وہاں پر کہاں رہا وہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ تو یہ 2-3 دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا لائیو کا ایک سلسلہ چلا، تو میں کافی عرصے سے رب نواز بھائی کے ساتھ میں جو ہے نا وہ میری تھوڑی بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ میں ان کو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو آپ ایک فلاحی کام کر رہے ہیں، تو اس فلاحی کام میں جو ہے نا وہ ذاتیات پہ نہ ضائع کریں۔ تو ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اب کام کرنے کا اپنا اس کا طریقہ ہے، وہ شاید اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے اس لیے کر رہے ہوں گے۔ پھر ان کے جواب میں جو ہے وہ کچھ لائیو آنا شروع ہو گئی، تو وہ لوگ باضابطہ لائیو والے نہیں تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ تو میں آج اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رب نواز بھائی، آپ کے پورے ضلع میں، بلکہ میں کہوں اگر پورے ڈویژن میں، ہر جگہ پر آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے فین بھی ہیں اور آپ کے ساتھی بھی ہیں، آپ کے بالکل دیوانے بھی ہیں۔ تو جس علاقے میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو آپ کے کارکن حضرات ہیں، آپ ان کی ڈیوٹی لگائیں، وہاں پر وہ پورے حقائق معلوم کریں کہ جناب یہ جو مسئلہ ہے اس میں کون کتنا ملوث ہے۔ تو میں حالانکہ آپ کے ساتھ میرا لگاؤ تھا، میں نے آپ کو بار بار یقین دہانی کرانے کی کوشش بھی کی کہ جناب وہ یہ بندہ جس کے بارے میں آپ بالکل پکے 100% مطمئن ہیں کہ یہ بندہ اس کام میں ملوث ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بندہ اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ اور میں شروع دن سے اس کیس کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی جو ہے مدعیوں کے بیان سنے، میں نے ہاف میں بھی سنے، میں نے اب لاف پہ بھی سنے۔ تو ان کے جتنے یہ جن کو وکلاء ملتے رہے ہیں، انہوں نے ان کو بریف کرتے کرتے جو ہے نا وہ ان کی پوری ہسٹری چینج کر دی۔ جو ان کا مسئلہ تھا ابھی وہ اوپر سے پوچھ چلا گیا اور وہ اپنے بیان ہی تبدیل کرتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے دوستوں سے، اپنے ورکروں سے، اپنے بھائیوں سے جو آپ کے مختلف علاقے میں رہتے ہیں، اگر وہاں پر پریکٹیکل آپ کو کنڈیشن کا پتہ ہوگا کہ جناب یہاں پر یہ جو کام ہے اس کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے، کیا واقعی یہ بندہ اس کام میں ملوث ہو سکتا ہے، بالکل آپ اس کا ساتھ دیں۔ مطلب ہے پہلے تو آپ کو حق اور سچ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب میں جس بندے کے ساتھ کھڑا ہوں وہ واقعی حق پر ہے۔ یار ان کا بچہ گم ہوا ہے، کوئی بھی ایسا والدین میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے جس کو بچے کے گم ہونے کا دکھ نہ ہو، لیکن اگر ایک بندہ اس کا بچہ گم ہوا ہے اور وہ اس کو کسی بندے پہ شک ہے اور وہ بندہ ہر قسم کی اس کو اپنی ضمانت دینا چاہتا ہے، ہر قسم کی اس کے پورا خاندان، اس کے دوست، اس کے احباب ان کو جو ہے نا ہر قسم کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بندہ صفائی نہیں لیتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا ان کا دل کرے وہ ان کو اس کیس میں جناب پولیس سے مرواتے رہیں، قید و بند کی صورتیں میں جو ہے نا وہ رکھیں۔ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا۔ ہاں اگر مسئلہ ہے، بندہ بالکل جو ہے نا وہ کسی قسم کی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے کوئی دوست احباب اس کی جگہ پر صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بندے میں فالٹ ہے، پھر اس کی تشخیص بھی ہونی چاہیے، سارے کام ہونے چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، بجائے اس کے کہ ایک بات کو جو ہے وہ موضوع بنایا جائے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کوآپریٹ نہیں کر رہا، جناب ہمارا بچہ نہیں ڈھونڈ رہا، کیوں اس کو کوئی آپ لوگ تنخواہ دے رہے ہو
کہ وہ جناب آپ کے ساتھ ہر صورت میں آپ اس کو ملزم بھی بناؤ اور وہ آپ کا بچہ بھی ڈھونڈے. مطلب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا. یہ طریقہ کار ہو سکتا تھا کہ جناب آپ کے پاس ایک بندہ گیا ہے, آپ اس کی ضرور مدد بھی کریں, لیکن آپ جو ہے نا وہ ڈی پی او سے کہیں جی بچہ ٹریس کریں, بچہ ڈھونڈیں, بجائے اس کے کہ بچہ ڈھونڈنے کے نہیں جناب وہ بندے جو مدعی صاحب نے کہہ دیا نا ان کی تشویش لازمی کرو جی. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ بندہ, میں اس کے ساتھ گیا ہوں, سینکڑوں بندے ہم تھانے میں گئے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ اسٹامپ پر لکھ کے گیا ہے کہ جناب اس بندے کی طرف سے ہم ہر قسم کی حالت دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے. اور مدعی صاحبان ایک دن جاتے تھے, 4 تشویشوں پر جو جاتے نہیں تھے, وہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے تشویشی سے ملاقاتیں کر کر کے ہم واپس آ جاتے تھے اور یہ مدعی حضرات جاتے بھی نہیں تھے. اور ابھی جناب جب سے یہ رب نواز کے پاس گئے انہوں نے اپنا بیان بھی چینج کر لیا, انہوں نے سارا سسٹم چینج کر لیا. تو اللہ کا شکر ہوا, انتہائی خوشی کا دن ہے کہ ایک معمہ جس کا ابھی حالات بگڑ رہے تھے, بگڑ کیوں رہے تھے کہ جناب رب نواز بھائی جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کا جو مسئلہ ہے پولیس لیول پر اس کا, فیس بک لیول پر اس کی آواز اٹھائیں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب, جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اس سلسلے میں. لیکن اگر کوئی بندہ اس کے جناب فلانے بندے نے, ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ہر بندے کے دوست ہیں. اگر میں عالم خان بچر کے ساتھ تھانے چلا گیا ہوں اس کی تشویش کے لیے کہ میں جناب اس کی جگہ پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں, تو اس کا مطلب ہے کل آپ لائیو کر دیں گے کہ جناب یہ شہزاد الیکٹرانکس والا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یا اس کے ساتھ 100 بندہ جاتا ہے, 100 بندے کے پیچھے آپ لائیو کریں گے کہ جناب یہ بندے کرپٹ ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر کسی بندے نے اگر اس کے لیے فون کیا ہے, ہر بندے کو اپنا تحفظ کا حق تو حاصل ہے نا. مطلب ایک بندہ اگر میں فرض کرو میرے اوپر غلط الزام لگ جاتا ہے, میں پولیس کو ہینڈلنگ نہیں جانتا ہوں, میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو کہوں گا. ابھی اگر یہ بندہ بچہ اس کا گم ہوا ہے, یہ پولیس کے پاس جا رہا تھا, اس کی بات نہیں سنی جا رہی تھی, تو رب نواز کا سہارا لیا نا. اگر اس کی بات پولیس ویسے ہی سن لیتی تو یہ رب نواز کے پاس جاتا؟ کبھی بھی نہیں جاتا. اس کو کوئی پتا تھا رب نواز کون ہے, لیکن یہ کیوں گیا رب نواز کے پاس؟ کسی کی بات پولیس نہیں سن رہی تھی. اسی طرح جس پہ بھی الزام لگتا ہے وہ بندہ اپنی سیفٹی کے لیے کسی نہ کسی سے سفارش بھی کرواتا ہے کہ جناب میں بے گناہ ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے خواہ مخواہ اس کیس میں رگڑا جا رہا ہے, تو آپ مہربانی کریں ان کو بولیں جی میرٹ کریں. میرٹ کے علاوہ میری ایس ایچ او سے کئی بار بات ہوئی, کبھی ایس ایچ او کوئی 3-4 ایس ایچ او درمیان میں گزرے ہیں, کوئی ایک ایس ایچ او کہہ دے کہ یار یہ کہا گیا ہے کہ نہیں اس بندے کو بچانا ہے جی, کبھی بھی یہ نہیں بات ہوئی. ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے کہ جناب میرٹ میں یہ بندے بالکل بے گناہ ہیں, ہر قسم کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر ان کی جان چھوٹنی چاہیے. ابھی آپ بتائیں کہ بچہ جناب بندے کا مل گیا, بچہ گیا ہے والدین سے لڑ کر, بچہ گیا ہے کوئی تیسری پارٹی یہاں سے لے کر گئی ہے, کسی بھی وجہ سے اگر یہ کراچی چلا گیا ہے. اوریجنل تو یہ مجھے لائیو کرنی چاہیے تھی جو ہے نا بچے کے تاثرات آنے کے بعد, لیکن وہ بھی کر لیں گے, اس میں کل بتا دیں گے اس کے بارے میں. لیکن آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح مطلب بچہ مل گیا ہے, ابھی 8 ماہ جو بندہ اس کیس میں مدنیوں نے نامزد کیے رکھا, ان کو بار بار ہر ایس ایچ او نے پوچھا, ان کو ایک ذہنی اذیت رہی, انہوں نے پتہ نہیں اس کے لیے کتنے پیسے لگائے ہوں گے, کتنا ان کا ٹائم ضائع ہوا ہوگا. اگر یہ بچہ ان ملنے کے بعد تاثرات ملتے ہیں کہ ان بندوں کا اس کے میں کوئی کردار نہیں تھا, اس کا پھر کیا حال ہے؟ پھر اس کے لیے قانون تو یہ کہتا ہے کہ جس دفعات کے تحت ان لوگوں کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے اسی دفعات کے تحت مدعیوں کو اسی کیس میں اندر کرنا چاہیے, قانون یہ کہتا ہے. تو مطلب ہے پھر ان کو کیس میں ملوث کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ حد جو ہے نا, آپ فلائی ورکر ہیں, حد میں رہیں گے, کسی بندے کی ذاتیات تک نہیں جائیں گے,
یہ مقام بنانا آسان ہے، اس مقام کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ جب وہ کسی منزل پہ بندہ پہنچتا ہے، اس کا وہ میرٹ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی علاقے میں ایک بندے کی ہیلپ کے پیچھے 100 بندے کے ساتھ اپنا منہ خراب کر لیں گے نا، پھر مزہ نہیں آئے گا۔ مطلب میں آپ کو کئی دفعہ لائیو پہ آپ کی پوسٹ پہ کمنٹس کرتا تھا، لیکن ہمیشہ ایک مخلص اور مسلمان ہونے کے ناطے جو مجھے بہتر مشورہ لگتا تھا وہ میں آپ کو دیتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو بہتر، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ عقل کل ہیں، کوئی بندہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہ انتہائی بیوقوف ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مشورہ دینا چھوڑ دیا، میں نے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ختم کیا کہ یار یہ بندہ مطلب ہے یہ بات نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے فلائی ورکر ہیں آپ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہمیں اس کی قدر ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہم ٹوٹلی طور پر، اگر شک ہے تو وہ ہمارے شیخ سے پوچھ لیں، آپ کے پہلے کنونشن میں بھی ہم آنا چاہتے تھے، جس وقت آپ کا کوئی کارنامہ نہیں تھا اس وقت بھی ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے کہ ایک بندہ ضلع کے لیے اچھے کام کی ایک سوچ رکھتا ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ دل پھیر دیتا ہے نا، وہ پھر بے شک وہ کتنا ہی برا بندہ کیوں نہ ہو، پھر وہ ہمیشہ اس سے اچھائی ہی نکلتی ہے۔ اور اس اچھائی کے چکر میں میرا پروگرام، میرے ان دوستوں کا پروگرام یہ تھا کہ ہم جناب اس حق کنونشن کی آواز بنیں گے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن کوئی بھی بندہ، جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کی آواز ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہی آپ جو ہے نا آپ کی ایک آواز بنتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ لوگ نہ ہوں آپ کی آواز ختم ہو جائے گی۔ پہلے بھی آپ رب نواز تھے، اب بھی آپ رب نواز ہیں، تب بھی آپ رب نواز ہیں جب یہ عوام آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کے ہر علاقے ہر جگہ پر دوست آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ رب نواز تب ہی بنے ہیں۔ تو اس میں آپ ان لوگوں سے مدد لیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جس علاقے کا مسئلہ ہوگا وہ آٹومیٹکلی بہتر جانتا ہوگا، اس کو بندوں کی نیچر کا بھی پتہ ہوگا، ان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیفٹ رائٹ سے وہ مزید تفصیل پوچھے گا تو اس کو یہ بھی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس کام میں ملوث ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں ضروری سمجھتے ہیں دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پھر جو آپ کو سچا لگتا ہے آپ اس کے ساتھ یقینی طور پر کھڑے ہوں۔ لیکن جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ آپ کو ذاتیات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، آپ اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جناب عالم خان کے لیے جناب فدا بچر نے کہہ دیا تو آپ فدا بچر کے پیچھے لائیو شروع کر دیں، فدا بچر کے لیے جناب سلطان خان نے فون کر دیا سلطان خان کے پیچھے شروع ہو جائیں، سلطان خان نے کو عمران خان نے کہا تھا تو عمران خان کے پیچھے ہو ضرور۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک غریب کی مدد کر رہے تھے، آپ اس کے لیے ڈی پی او پہ زور ڈالیں، جی بچہ ٹریس کریں کس کے پاس ہے کدھر ہے کیوں ہے، بس بچہ چاہیے، جی بچہ چاہیے۔ جب بچہ چاہیے اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ بندہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، اس بندے کو ہماری کوئی ذات سے خصوصی طور پر مسئلہ ہے، مطلب یہ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ پھر آپ کو ہر بندے کی، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی کوئی کیس ہوگا کسی نہ کسی کا کوئی سفارشی بھی ہوگا، کوئی اس کا دوست بھی ہوگا، کوئی اس کا رشتے دار بھی ہوگا جو اس کے پیچھے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان دوستوں اور رشتے داروں کے پیچھے بھی لائیو کرنا شروع کر دیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آج کا ویلاگ میں یہاں پر بھی ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو یہ جو اس واقعے میں ڈسٹرب تھے ان کو سکون نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔